We are going to discuss National Education Policy for year 1978. اس کے انٹروڈکشن میں دیکھ لیں تو یہ ایجوکیشن پالیسی 1977 میں ان اسلام آباد جو ہے وہ ہیلڈ ہوئی تھی، اور اس کا جو اسپرٹ اور سبسٹنس تھا وہ 1978 کی ایجوکیشن پالیسی کے اکارڈنگ ہونا تھا، جو کہ ملٹری اس وقت کے جنرل تھے محمد ضیاء الحق، ان کے انڈر جو ہے یہ پالیسی بنائی گئی تھی۔ اب یہ اگین ایک ملٹری جو ہے وہ پرسن کے انڈر جو ہے وہ ایجوکیشن پالیسی تیار ہوئی تھی، تو اس میں ملٹری پہ فوکس تھوڑا زیادہ تھا۔ اب اس میں جو فیکٹرز تھے وہ یہ تھے کہ جو پالیسی فارمولیشن ہوگی اس میں جو ہے وہ ریفلیکشن کیا ہوگا کہ مسٹر محمد علی ہوتی جو اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے، انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی، اور انہوں نے اس کے سیلینٹ فیچر کیبنٹ میٹنگ میں آن 12 اکتوبر 1978 پریزنٹ کیے تھے۔ اس میں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو irregular efforts جو ہیں وہ ویریس گورنمنٹس کی طرف سے جو پاسٹ میں کی گئی تھی ان کو جو ہے وہ کنفائن کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ کچھ جو چیزیں تھیں رہ گئی تھی ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس میں یہ تھا کہ یہ جو نیشن ہے یہ وداؤٹ اینی کلیئر ڈائریکشن جو ہے یہ انریسٹ جو باقی پیپل تھے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ اب اس میں یہ تھا کہ پارٹیسپیشن کا جو ریٹ تھا پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ وہ بہت لو تھا، جس طرح کریکولم کے اگینسٹ تھا، اس میں ریلیونٹ نہیں تھا، ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بھی سپورٹیو ڈیولپمنٹ میں نہیں جا رہی تھی۔ اس ایجوکیشن پالیسی کے اگر آبجیکٹیوز کی بات کی جائے تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ جنرل اسٹوڈنٹس آف پاکستان ان کے لیے تھی، اور یہ پرٹیکولرلی یہ جو ہے وہ لائلٹی آف ٹو اسلام اینڈ پاکستان تھی، لائک یہ دل اور دماغ پر چھا جانے والی ایجوکیشن پالیسی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے گی ہر پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے جو پاکستانی شہری ہے اور مسلم ہے، اس میں یہ تھا کہ ان کا ویلفیئر جو ہے وہ بیسک ایم تھا ٹوورڈز فیلو مسلمس، اور اس میں یہ تھا کہ ایسے سٹیزنس جو ہے وہ ان میں ایسی کوالٹیز پروڈیوس کی جائیں جو کنورزنٹ ہوں پاکستان موومنٹ کے ساتھ، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ، پاکستان کی فاؤنڈیشنز کے ساتھ، اس کی ہسٹری اور کلچر کے ساتھ۔ دین اس میں یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ اور کیا جائے انکلکیٹ کیا جائے قرآن اینڈ سنہ کے اکارڈنگ، اور اس میں جو ایک ٹرو مسلم کے اندر جو کنڈکٹ ہوتا ہے لائک اس کا کیریکٹر، اس کی موٹیویشن جو ہے وہ اس طرح ہو جو ایک ٹرو مسلم کی ہوتی ہے۔ دین اس میں یہ تھا کہ پرووائڈ کرنا اور ایسے انشور کرنا ایکول ایجوکیشن اپرچونیٹیز کو جو سارے پاکستانی سٹیزنز جو ہیں وہ ان کے لیے سیف بھی رہیں، اور جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں وہ بھی رہیں۔ اس کے علاوہ کوالٹی ایجوکیشن کی جو امپارٹمنٹ تھی وہ امپورٹنٹ تھی، اور ڈیولپمنٹ کیا تھی، انوویٹیو فیسلٹی ٹورڈز پیپلز اینڈ دیئر کریٹیوٹی۔ دین اس میں یہ تھا کہ منیمم ایکسیپٹنس لیول آف فنکشنل لٹریسی جو ہے وہ فنڈامنٹل ایجوکیشنز اور سٹیزنس کو جو ہے وہ اس طرح سے پرووائڈ کی جائیں کہ وہ ہر کسی کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہوں۔ اچھا، اس میں اب بات کر لیں تو پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس بیسیکلی زیادہ تھا۔ اس میں یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ اینڈ امپروومنٹ ان دا پالیسی جو ہے یہ تھا کہ پرائمری ایجوکیشن انرولمنٹ جو ہے وہ انکریز کی جائے بوائز کے لیے جن کا ایج گروپ جو انرول ہوئے تھے 1982 سے 1983 میں۔ اب یونیورسل انرولمنٹ فار بوائز جو تھی وہ اٹین کی گئی تھی 1986 سے 1987 کے دوران، اور جو لڑکیاں تھیں ان کی یونیورسلائزیشن آف ایجوکیشن تھی، ان کی جو کیس تھا وہ 1992 تک انہوں نے انکریز کرنا تھا۔ اب اس میں یہ تھا کہ فزیکل فیسلٹیز، انسٹرکشنل میٹیریل، پری سروس اور ان سروس ایجوکیشن جو ٹیچرز کے لیے تھی وہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ٹارگیٹ تھا۔ نان فارمل نمبر آف مینز جو ہے وہ اس میں یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن کو جو ہے وہ اچیو کرنا تھا۔ ایجوکیشن جو ہے وہ اوپننگ آف نیئرلی 5000 ماسک اسکولز وہ تھے جن کو مدرسہ اسکولز کہتے تھے، ان کی طرف جو ہے وہ اگین آپ نے اس کو بڑھانا تھا فار دی انکریز ان لٹریسی ریٹ۔ 17,000 نیو پرائمری اسکولس کا سیٹ اپ جو ہے وہ اس میں کیا گیا تھا۔ 1300 نیو پرائمری اسکول جو ہیں وہ رورل ایریاز کے لیے جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے۔ 5,000 ماس اسکول فار بوائز تھے،
اور 100 جو ہے وہ سپلیمنٹری ریڈرز جو ہے وہ کٹس پرووائڈ کی جانی تھی پرائمری اسکول میں، جو کہ ٹیچنگ کٹ بھی کہلائی جاتی ہیں. کمیونٹی کی ریسورسز جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے تھی، موبیلائزڈ ان کو ہونا چاہیے تھا. پالیسی کی جو انیشیشن تھی اور ریکگنیشن تھی اس میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی. اور محلہ اسکول کا جو کانسیپٹ تھا وہ فیمیل چلڈرنس کے لیے جو کہ ایڈلٹ میں تھی یا کمیونٹی میں تھی ان کے لیے دیا گیا تھا. سیکنڈری ایجوکیشن کی اس پالیسی میں جو ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن میں جو سسٹم تھا وہ 4 ٹائر ایجوکیشن سسٹم مینشن کیا گیا تھا، جس میں پرائمری، سیکنڈری، کالج اور یونیورسٹی تھا. اور 3 ٹائر جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اس کو 4 ٹائر کو ریپلیس کیا گیا تھا 3 ٹائر کے ساتھ، جس میں یہ تھا ایلیمنٹری، سیکنڈری اینڈ یونیورسٹی ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اب گریڈ 9th اور 10th جو تھے وہ انٹرمیڈیٹ کالجز کے ساتھ ان کو ایڈ کیا گیا تھا، جبکہ 8th جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھی ان کو ہائی اسکول کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا گیا تھا. فزیکل فیسلٹیز میں سائنس لیب، ٹیچنگ اینڈ انڈیویجول ایڈ ہاسٹل فیسلٹیز جو ہے وہ سیکنڈری اسکول اور پرٹیکولر رورل ایریاز میں جو ہے وہ پرووائڈ کی جانی تھی. وائڈ رینج آف کریکولم جو ہے وہ اس میں یہ تھا کہ وہ آفر کرتا یا انٹروڈیوس کرتا سیکنڈری اسٹیج کو، اور فار گریٹر ڈائیورسفیکیشن جو ہے اس کے لیے ہوتی اکارڈنگ ٹو دی ایپٹیٹیوڈ آف اسٹوڈنٹ. میتھمیٹکس جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ اس ٹائم پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو پریزنٹ اسکیم تھی ایگرو ٹیکنیکل سبجیکٹ، اس کو جو ہے وہ ریوائز کیا گیا تھا اور اس کو مسٹ کیا گیا تھا لاسٹ جو ایکسپیرینس تھے ان کے بیس پہ. اب یہ ایگرو ٹیکنیکل سبجیکٹ یہ تھا، یہ ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ سبجیکٹس تھے، لائک جو زراعت کے سبجیکٹس تھے ان سے یہ ریلیٹڈ تھا. اور اس کے علاوہ مڈل سکولز جو ہے وہ 1000 مڈل سکولز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا گیا تھا ہائی میں، اور 200 نئے اسکول جو ہے وہ انہوں نے اس میں اوپن کرنے تھے. دین بات کر لیتے ہیں ٹیچر ایجوکیشن کی. تو ٹیچر ایجوکیشن میں یہ تھا کہ جو پالیسیز تھیں ان میں جو کینڈیڈیٹس تھے جو ٹیچر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن جن کا ہو گیا تھا ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں. جو پرائمری ٹیچرز کی ٹریننگ کے انسٹیٹیوشنز تھے نارملی وہ اسکولز ہو سکتے تھے، ان کو کالجز یا ایلیمنٹری ٹیچرز کالجز میں اپ گریڈ کیا جانا تھا. اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن آف یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جو ہے وہ اس کو پری سروس اور ایٹ لیسٹ 1 ان سروس ٹریننگ اپرچونٹی کالج اور یونیورسٹی کے ٹیچرز کے لیے کم از کم 5 ایئر کی گئی تھی. اس کے علاوہ ادر جو دوسرے پروویژن تھی اس میں یہ تھا کہ پالیسی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف ایڈمیشن جو کمیٹی تھی اس کی سلیکشن میں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے جو اس کے اکارڈنگ ہو. دین اس کے علاوہ جو ہے وہ ایجوکیشن کی ایکسٹینشن یا ان سروس ٹیچر ٹریننگ سینٹرز جو بنائے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے جو فیسیلیٹی تھی وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تھی. اس کے بعد ریویژن میں جو ہے وہ پری سروس کریکولا آتا تھا، جس میں جو پروگرامز تھے وہ تھے پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ اور ایم ایڈ. پرائمری اسکول ٹیچر سرٹیفکیٹ، سرٹیفائڈ ٹیچر، بی ایڈ، بیچلر آف ایجوکیشن اینڈ ایم ایڈ، ماسٹرز آف ایجوکیشن لیولز جو ہے وہ آگے تھے. پھر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو ڈگری کالجز جو ہے وہ صرف کلاسز جو تھیں وہ 3rd ایئر اور 4th ایئر تک کی تھی، جس میں 4 ایئر ایجوکیشن ڈیوریشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپلیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی ایسی کہ وہ امپرووائز اسٹرکچر جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھی. گرلز کالجز اس میں جو ہے وہ ان کو اپ گریڈ کیا جانا تھا ڈگری لیول کو جو پاس میں تھے، اور ان کی بلڈنگس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا تھا. منیمم اسٹریٹ آف ڈگری کالجز جو ہے وہ ان کو فکس کیا جانا تھا. ٹیچنگ آف سائنس سبجیکٹ جو ہے وہ ان کو امپورٹنس دی جانی تھی. بک بینک کی جو اسکیم تھی اس کو دوبارہ سے لانچ کیا گیا تھا. سوشل اور کلچرل لائف آف کالجز تھی اس کو ریوائز کیا گیا تھا، اسٹرینتھن کیا گیا تھا. دین اس کے بعد یہ تھا کہ ایک آرگنائزڈ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروس جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں انٹروڈیوس کروانی چاہیے، اور سائنٹیفک اکوپمنٹس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس جو کالجز کو دی جاتی ہے اس میں یونیورسٹی ایجوکیشن میں جو ہے وہ دینی سٹارٹ کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ ادر ریکمنڈیشنز جو تھیں اس میں یہ تھا
کے جو ایڈمیشن کا جو پروسیجر ہے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اور پروفیشنل کالج میں اس کو ڈٹرمن کیا جائے اور اس کو امپروو کیا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ بیورو کا جو پلیسمنٹ تھا اس کو امپلائمنٹ کے اندر جو ہے وہ کمپلیشن آف اسٹڈیز اس کو اسٹیبلش کیا جائے. انٹائر فنڈنگ آف یونیورسٹیز جو تھیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو ہوتی تھی ان کو جو ہے وہ فیڈرلائز کیا جائے. یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس کو کی جو ہے وہ کوآرڈینیشن کی جائے اور ریگولیٹ کیا جائے ان کو ہائر ایجوکیشن کے ساتھ اور ریسرچ کنٹریز کے ساتھ. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ریسرچ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے اور اس کو سپروائز کرنا چاہیے یا کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے کروشیل نیشنل ایشوز پہ. اس کے علاوہ نیشنل ایجوکیشن کونسل میں یہ تھا کہ اس کا ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی میں بنانا اور اس کو اس طرح سے کمپوز کرنا کہ جو ہے وہ اسکالرز جو ہے وہ نیو ایجوکیشن پالیسیز اور پروگرامز کو ریویو کر سکتے.